درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل آئے ہیں اور درود پاک نہ پڑھنے پر بڑی وعیدیں بھی آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل، جانتے ہو بخیل کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ بخیل کسے کہا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، کائنات کا بخیل ترین انسان ہے وہ۔ درود کیسے پڑھا جائے گا یہ میں ابھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، درود شریف کی فضیلت دیکھیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ، تو اللہ جل شانہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں اور وہ فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، غوطہ زن ہونے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، تو پر جھاڑنے کی وجہ سے پانی کے جتنے قطرے زمین پر گرتے ہیں اللہ جل شانہ درود شریف پڑھنے والے کو اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کی اتنی خطاؤں کو اللہ جل شانہ معاف فرماتے ہیں۔ یہ درود پاک کے فضائل ہیں اور درود پاک کی یہ فضیلت ہے۔ یاد رکھیں وہ مسلمان کامل مسلمان نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ بھیجتا ہو۔ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے۔ ایمان کیسے مکمل ہوگا جبکہ صلاۃ اور سلام کے علاوہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن صلاۃ کا مفہوم اور سلام کا مفہوم میں نے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہی اس کا مفہوم ہے۔ صلاۃ السلام علیک ایھا النبی جو نماز کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے صلاۃ اللہم صلی علی محمد جو نماز کا حصہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور یہ مجھ سے کئی دفعہ ساتھیوں نے پوچھا بھی ہے کہ جی اگر ایک ان پڑھ آدمی ہے، وہ کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، اسے درود شریف بھی نہیں آتا ہے، تو وہ کیا پڑھے؟ یاد رکھیں یہ درود پاک جتنے بھی ہیں آپ کو بڑی ضخیم کتابیں ملیں گی، ان میں سب سے بہترین درود وہ درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی سے بڑھ کر اور کوئی درود اتنا یعنی اتنے مقام والا نہیں ہے جتنا کہ درود ابراہیمی ہے۔ اب یہ درود ابراہیمی ذرا بڑا ہے، آپ یہ بڑا نہیں پڑھ سکتے۔ آپ اگر صرف یہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی درود اور سلام پڑھنا ہوگا۔ ایک آدمی ہے اسے یاد نہیں ہو سکتا، درود ابراہیمی یاد نہیں ہو سکتا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے کوئی وقت متعین نہیں فرمایا ہے۔ نماز کا وقت ہے، زکوٰۃ 1 سال کے بعد ہے، روزہ 1 سال کے بعد فرض ہے، حج صاحب نصاب پر زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں 1 دفعہ فرض ہے۔ لیکن یہ درود شریف ایسی عبادت ہے، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے، کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی۔ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر روز کم از کم 1 تسبیح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 1 تسبیح درود ابراہیمی کی، اور 1 تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ جب تک انسان ان اذکار سے وابستہ رہتا ہے اللہ جل شانہ انسان کو
دلی اطمینان نصیب فرماتے ہیں اور گناہوں سے انسان بچتا رہتا ہے۔ دعا فرمائیں۔